السلام علیکم ویورز، لائف اونلی ونس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں ایک سدرا نامی خاتون جو کہ قصور شہر کی رہائشی ہیں اور لاہور کے جنرل ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ انہوں نے چھت سے کود کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ابتدائی انکوائری جو رپورٹ کے مطابق اس خاتون کو ڈپریشن جو ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وہ خاتون جو ہے وہ ڈپریشن کی مریضہ تھی، اور اس ڈپریشن کے پیچھے جو وجہ بتائی جا رہی ہے اس میں یہ کہ اس خاتون کی اس سے پہلے بھی 2 بیٹیاں ہیں اور یہ اس کا تیسرا بچہ جو کہ بیٹی ہی ہے، تینوں بیٹیاں، اور ان بیٹیوں کے پیدائش کی وجہ سے اس کو سسرال کی طرف سے بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا تھا، اس کو بہت زیادہ تانے دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ خاتون جو ہے وہ ڈپریشن کی مریضہ تھی۔ اب اس خاتون کو ان تانوں سے بچنے اور اپنی بیٹی پھر سے ایک بیٹی پیدا ہونے کے اس رد عمل کے خوف سے کہ اس کے سسرال والے اور اس کا شوہر وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کریں گے، اس خوف سے بچنے کے لیے اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور جان لینے میں اس کو اس مصیبت اور اس مشکل سے فرار نظر آیا۔ اس وقت یہ خاتون جو ہیں وہ ICU میں کافی کرٹیکل حالت میں بتائی جا رہی ہیں۔ ہم ان کی صحت اور ان کے باقی معاملات میں اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں ہم اصل مسئلے کی طرف کہ اس خاتون کو اپنی اس بیٹی کی پیدائش پہ اپنے لیے صرف یہی ایک رستہ کیوں نظر آیا۔ ایسے ہمارے ارد گرد ہزاروں واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے تو جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ سب اس بات کو ہم سب جانتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی یہ سوچ تھی کہ وہ زندہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اس زمانہ جاہلیت کو تو گزرے صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن یہ جو جاہلانہ سوچ ہے یہ آج بھی زندہ ہے۔ کیا ہم آج بھی اس جاہلیت کے دور میں ہی جی رہے ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لگتا تو یہ تھا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا تعلیم کا رواج ہے، جتنی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے اس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو ہمیں تو باشعور ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن آج بھی لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملات ہیں بیٹی یا بیٹے کو لے کے جو ہمارے خاندانوں میں لڑائیاں، جھگڑے اور اتنے شدید قسم کے ریئیکشنز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آتے ہیں، تو حالات کبھی بہتر ہوں گے۔ ہمیں اس کے لیے بہت شدت سے اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز پہ آگاہی دیں۔ اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیوز لیٹر آن بناؤں گی۔ ابھی فی الحال 1-2 پوائنٹس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم فالوورز ہیں، جن کے نام کے کلمے ہم پڑھتے ہیں، اس ہستی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو عورتوں اور بیٹیوں کی پروٹیکشن کی ایسی عملی مثالیں پیش کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، فرما دیا کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جو ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو پھر ہم لوگ کس نبی کے پیروکار ہیں؟ ہم کس نبی کے کلمے پڑھتے ہیں اور ہم کن کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں؟ ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جی بیٹیاں جو ہیں وہ بوجھ ہوتی ہیں، ان کو ان کے معاملات میں بہت زیادہ ڈر کے رہنا چاہیے اور بلا بلا، یہ والی جو اس طرح کی نان سینس چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو ہمیں بہت زیادہ ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ چیزیں جو ہمارے مائنڈ سیٹ میں ڈیولپ ہو چکی ہیں نا یہ چیز، اس کو یہ مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بوجھ نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق کیے بغیر دونوں کی ہی تربیت کرنے کہ کوئی بھی سدرا آئندہ خودکشی کی کوشش کے بجائے جینے کی کوشش کو بحال رکھے، کیونکہ ہم سبھی امتحان میں ہیں، اس دنیا میں ہم سب کا امتحان ہے، کسی کی کسی طرح سے آزمائش ہے، کسی کی کسی طرح سے ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، تو اس سارے معاملے میں ہمیں اس ایک چیز کو بہت کیئرفلی، ہمیں بہت اٹینٹیولی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹی یا بیٹا پیدا ہونا عورت کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے مرد پہ۔ بائیولوجیکلی اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن کو، یہ بیٹی اور بیٹا پیدا ہونے پر جو خاندانوں میں لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، طلاق اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ سب بے بنیاد اور جاہلانہ طرز عمل ہے
اسے چھوڑ کر ہمیں اپنے صاحب اولاد ہونے پر شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو اولاد سے محروم ہیں. تو جس نعمت سے، جس رحمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان پہ شکر گزار ہوں. بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ اگر وہ خاتون ڈپریشن کی مریضہ تھی تو اگر آپ کی زندگی میں اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے اس مسئلے کو کیسے سارٹ آؤٹ کروں، تو ہم سب کو بھی یہ ہم سب کے لیے، صرف ایک اس پرٹیکولر کیس کے لیے میں بات نہیں کر رہی، یہ ہم سب کے لیے کہ زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ آپ اسے حل نہیں کر پا رہے تو کسی بھی قسم کی کوئی پروفیشنل ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم جسمانی بیماریوں کے لیے ہم فوراً ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، تو جب آپ کو کوئی مینٹل ٹارچر یا آپ کا کوئی ایموشنل، آپ کسی ڈسٹربنس سے گزر رہے ہیں یا آپ ایسا کوئی آپ کا سائیکولوجیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں مینیج نہیں کر پا رہے، تو پروفیشنل ہیلپ لینا اور کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہی ٹیبو کنسیڈر کریں کہ ان کے پاس صرف وہی لوگ جاتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں. تو زندگی میں عام طور پر آپ کو چھوٹے موٹے ایسے مسائل آتے ہیں جن سے آپ کو خود لگتا ہے کہ ہم شاید اس کو حل نہیں کر پا رہے. تو ان کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سپورٹ سسٹم ہے، آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کی فیملی آپ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، ویل اینڈ گڈ. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، مے بی کوئی وہ آپ کو ایسا مشورہ دیں، آپ کو اس چیز سے نکلنے میں آپ کو کوئی ایسی تجویز، کوئی ایسا مشورہ جو آپ کو ہیلپ کر سکے. تو دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں. آپ اپنی فیملی فرینڈز سرکل سے بھی آپ ہیلپ سیک کر سکتے ہیں. اور اگر یہاں یہ والی چیز پھر بھی آپ کو ورک آؤٹ نہیں ہو رہا، آپ کا ایشو نہیں ریزالو ہو رہا، تو پروفیشنل ہیلپ لینے میں کبھی کوئی کسی قسم کا پرابلم ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ اس 21ویں صدی میں تو ہمیں اب ان ٹیبو اور ان اسٹگمیٹائزیشن سے ہمیں باہر آ کے ان چیزوں کے بیونڈ جا کے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آج کی اس ویڈیو کو میں یہیں پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کا بٹن پریس کریں، سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن بٹن.